ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سامعین خیریت سے رہیں اور اللہ تعالیٰ ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ برادران اہل سنت، آج لیسن نمبر 14 میں سیکھیں گے استنجا کا بیان۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیلا استعمال کر رہے تھے استنجا کو سکھانے کے لیے۔ یہودی کہنے لگے، یہ کیا طریقہ ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ استنجا کے بعد ڈھیلے سے یا پتھر سے یا کپڑے سے سکھا لیں، پانی سے دھو لیں۔ یہودی ہنسنے لگے ٹھٹھا مار کر، کہنے لگے، اچھا تمہارے رسول استنجا کے مسئلے مسائل بھی بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں؟ یعنی یہ مسئلے ایسے ہیں کہ یہودی سمجھتے ہیں اسے بتانا، اسے بیان کرنا عیب ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے رب الجلال کی جس نے میرے رسول کو حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، انہوں نے ہماری زندگی کے کسی مسئلے کو چھپایا نہیں بلکہ بتا دیا، بلکہ ہر چیز بتا کر واضح ہدایت عطا فرمائی ہے، اور یہ اسلام ہے جو کسی مسئلے کو چھپاتا نہیں اور نہ اس میں کوئی شرم و حیا کی بات ہے۔ غلط کاریوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ مسئلے کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام میں مردوں کے لیے الگ مخصوص مسائل ہیں اور عورتوں کے لیے الگ مخصوص مسائل ہے، لیکن یہ آپ کو دوسری قوموں میں، دوسرے مذہب میں نہیں ملے گا۔ حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، استحاضہ کے مسائل، یہ سب عورتوں کے پرسنل مسائل ہوا کرتے ہیں، لیکن شریعت نے اسے واضح طور پر بیان کیا ہے، کھلا بیان کر رکھا ہے، تاکہ کوئی کہیں انجانے میں گمراہ نہ ہو جائے، کچھ کا کچھ نہ کرنے لگے۔ یہ دین ہے، یہ دین اعلیٰ اخلاق پر آیا ہوا دین ہے، یہ دین اعلیٰ اخلاق پر آیا ہوا دین ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، استنجا کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی، کنکر یا پھٹے پرانے کپڑے سے پیشاب سکھائیں، پھر پانی سے دھو ڈالیں۔ اور پاخانہ کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی، کنکر یا پتھر کے 3 یا 5 یا 7 ٹکڑوں سے پاخانہ کی جگہ صاف کر لیں، پھر پانی سے دھو ڈالیں۔ ریفرنس بہار شریعت۔ برادران ہے سنت، یہ ڈھیلا کا جو سنت کا طریقہ ہے، اب جہاں تک ہے کہ لوگ پانی سے ہی جو ہے کہ پاکی حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ واش روم کے اندر، باتھ روم کے اندر جائیں ہیں تو اس سے پہلے جو ہے کہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر عربی میں دعا نہیں معلوم ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعا کریں اردو میں ہی کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کے خبیث اور جناتوں سے۔ تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، دعا پڑھ کے بایاں پیر مطلب الٹا پیر داخل کرے بیت الخلاء کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ابلیس خبیث شیطانوں کے نظروں پہ اللہ تعالیٰ پردہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دھونے کے لیے جب استعمال کرے تو اپنا الٹا ہاتھ استعمال کرے، بایاں ہاتھ، داہنا ہاتھ نہ استعمال کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے کہ سیدھا ہاتھ منع کیا ہے، سیدھا ہاتھ سے استنجا دھونا یا تو جو ہے کہ برہانہ اپنے سطروں کو چھونا منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ دائنے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، دائنے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، جب قرآن شریف جو ہے کہ پڑھتے ہیں تو دائنے ہاتھ کی انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں، اس لیے جو ہے کہ دائنے ہاتھ سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور دھونے کے ٹائم اتنا پانی استعمال کرنا ہے کہ صحیح طریقے سے کلین ہو جائے، صحیح طریقے سے صاف ہو جائے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب استنجا کر لیں، یعنی پیشاب جب کر چکے ہیں تو جو ہے کہ ذرا تھوڑا جو ہے کہ بائیں پیر پہ زور ڈالے، تاکہ جو ہے کہ جو بچا ہوا قطرہ ہے وہ بھی نکل جائے، اور جو ہے کہ خیال رکھے کہ پورا قطرہ نکل جائے پیشاب کا، تب جو ہے کہ دھونا اسٹارٹ کرے، اور صحیح سے دھوئے، تھوڑا سا ہاتھ سے زور لگا کے صحیح سے دھوئے کہ ہر قطرہ جو ہے کہ باہر نکل جائے۔ جیسے ہم اور آپ نل کی ٹوٹی بند کرتے ہیں تو کچھ قطرہ جو ہے کہ گرتا ہے پانی کا، 2 4 بوند 5 بوند، تو بس اسی طریقے سے سمجھ لیجئے پیشاب ہو جانے کے بعد تھوڑی دیر تک بیٹھیے، سارا قطرہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں پیشاب صحیح طریقے سے ہو گیا ہے یا جو ہے کہ بیت الخلاء صحیح سے فارغ ہو چکے ہیں، تو پھر جو ہے کہ صحیح سے کلین کرے، صحیح سے دھوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے، یعنی واللہ یحب المتطہرین، متطہرین، یعنی دیکھیے تو پر بھی تشدید لگا ہوا ہے اور ہاں بھی تشدید لگا ہوا ہے، اس کا جو ہے کہ معنی علماء بیان کرتے ہیں کہ خوب پاک ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، سمجھ گئے؟ اور آگے پڑھتے ہیں۔ سوال، استنجا کا ڈھیلا اور پانی کس ہاتھ سے استعمال کرنا چاہیے؟ جواب، بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے، اور جو ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، اس کا دھیان رکھے، دائیں ہاتھ سے اپنے سطر کو نہ چھوا کرے، ٹھیک ہے۔ سوال، کن چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے؟ جواب، کسی قسم کا کھانا، ہڈی، گوبر، لید، کوئلہ اور جانوروں کا چارہ، ان سب چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے۔ ریفرنس بہار شریعت۔ سوال، کن جگہوں پر پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے؟ جواب، کنویں یا حوض یا چشمہ کے کنارے، پانی میں اگرچہ بہتا ہوا ہو
بہتا ہوا ہو پھر بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ گھاٹ پر پھلدار درخت کے نیچے، ایسے کھیت میں کہ جس میں کھیتی موجود ہو، سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، مسجد یا عیدگاہ کے پہلو میں، قبرستان یا راستہ میں، جس جس جگہ جانور بندھے ہوں اور جہاں وضو یا غسل کیا جاتا ہو، ان سب جگہوں میں پاخانہ یا پیشاب کرنا منع ہے۔ ریفرنس بہار شریعت۔ سوال: پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ جواب: پاخانہ پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے۔ ہمارے ملک میں اتر یا دکن جانب منہ کرنا چاہیے۔ ریفرنس بخاری شریف۔ دیکھیے، قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنا منع ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کی جگہ پر آؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو۔ پیشاب کرنا ہو یا پاخانہ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ دیکھیے، قبلہ کی طرف اگر منہ اور پیٹھ کر کے استنجا یا پاخانہ کر رہے ہیں تو جب تک کرتے رہیں گے تب تک آپ جو ہے کہ گناہ میں ملوث رہیں گے، تو سخت ممانعت ہے۔ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کیا کیجیے نہ پیٹھ کیا کیجیے جب جو ہے کہ حاجت پوری کرنا ہو۔ ایک بات اور ہے کہ آپ تمامی حضرات جب استنجا یا پاخانہ کریں تو پیشاب کے قطرے سے ضرور بچا کریں، پیشاب کے چھینٹے سے ضرور بچا کریں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، صحیح بخاری میں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایسی دو قبروں پر ہوا جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے، صرف یہ ہے کہ ان میں ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو بھی غلطی گستاخی بیادبیاں ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے توفیل میں معاف فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔